علامہ ابن سیرین نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں لکھا کہ جس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ما یحصل بالقبر من الفتنة والزغدة والروعة، کہ فرمایا حقیقت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو جب قبر میں سپرد کیا جاتا ہے اس وقت اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور جب روح پھونک دی جائے اس وقت انسان اس قبر میں جب ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، اور وہ قبر انسان کو دبا لیتی ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کے جنازہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پاؤں آپ زمین پر نہیں جما رہے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی کیا ہوا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے سعد کے جنازہ میں فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے سعد کو بھی قبر نے دبایا ہے، قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں، ہر ایک کے لیے انداز طریقہ الگ ہوگا۔ جو بندہ گناہگار ہوگا، جو بندہ بے نمازی ہوگا، اس کو قبر اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اور جو ایمان والا ہوگا، ایمان والا، قرآن والا، اسلام والا، محبت والا، عبادت والا، تقوی والا، اس کو جب قبر میں سپرد کیا جائے گا، قبر اس کو بھی دبائے گی، لیکن اس کے دبانے سے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ راحت ملے گا۔ جس طرح کوئی اپنے پہچان والے بندے سے ملاقات کرتا ہے، پھر وہ جب بھی ڈالتا ہے ایک دوسرے کو وہ دباتے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ سکون پہنچتا ہے، اور یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اسی طرح قبر ایمان والے کو دبائے گی ضرور، لیکن اس سے ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا برا انسان ہوگا اس کو قبر دبائے گی، اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو دوسرا سبب ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کو دبائے گی، اور قبر کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اس وقت خوف محسوس کرے، اس پر بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔